أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اور میرے پیارے عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ سب لوگ خیریت ہیں؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ. اور کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کی پڑھائی؟ سب مست، اچھے سے چل رہا ہے ماشاء اللہ. پچھلے سبق میں جو پڑھے تھے سب کو یاد ہے؟ کیا کیا پڑھے تھے؟ سب لگتا ہے سب لوگ دھیرے دھیرے سب بھولتے آ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ماشاء اللہ، نہیں بھولنا ہے. اور گھر والے سب کیسے ہیں؟ سب اچھے ہیں ماشاء اللہ. ناشتہ وغیرہ کر کے آئے؟ ماشاء اللہ. تو آج ہم لوگ ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں. کیا ہے وہ سبق کا نام؟ وہ چیزیں جو حالت حدث میں حرام ہیں. حرام بولے تو اگر وہ چیز کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. پھر اس کی وجہ سے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک سیکنڈ بھی جہنم کی آگ نہ لگنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اور سب کو جنت میں داخل کر دے. آمین. اور امید ہے آپ لوگ سب انشاءاللہ ٹوپی وغیرہ کتاب سب کھول کے جو فاتحہ جو پڑھا کے جو دیا وہ سب پڑھ کے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور استاد جو پڑھا کے دیں گے اس کو کیا کرنا ہے؟ بار بار یاد کرتے رہنا ہے اور کتاب دیکھ کے سب مشق کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم لوگ نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، تو تھوڑا ریفریش ہونا نا، پڑھنے چست رہنا ہے پڑھائی کے ٹائم. تو کیا کرنا؟ ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیے سب. اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن. ہاں، تو آپ لوگ سب کتاب کھولیں، ہے نا. تو ایک ایک بات میں پڑھتے جاؤں گا، تو آپ لوگ کتاب بھی دیکھنا اور جو استاد جو پڑھائیں گے اس کو سمجھتے بھی جانا ہے. کیا ہے آج سبق کا نام؟ سبق کا کتنا سبق ہے؟ ہاں، سبق نمبر 12 ہے. اور سبق کا نام کیا ہے؟ وہ چیزیں جو حالت حدث میں حرام ہے. حالت حدث بولے تو گندگی، یعنی ہم لوگ اس کی وجہ سے ہم لوگ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. ویسے چیزیں جو عبادت کرنا کیا ہے ہمارے لیے مشکل ہے، اس کو وہ حالت یعنی حدث کی حالت سمجھے. تو وہ کیا کیا ہے، اس میں کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں، اس میں کرنا حرام ہے. ویسے چیزیں ہم لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو بیان کر کے دیں گے. آپ اس کو کیا کریں گے؟ یاد کریں گے. اور اپنے اساتذہ کو کیا کرنا؟
ویڈیو کے ذریعے یعنی تو آڈیو کے ذریعے ان کو بھی آپ لوگ پڑھا کے دینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کیا بتا رہے اس میں سبق میں، نماز، سجدہ، طواف کرنا، جمعہ کا خطبہ پڑھنا، قرآن شریف کو چھونا یا اٹھانا محدث کے لیے حرام ہے۔ سمجھے کیا کیا بتائے؟ نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، پیشانی کو سجدے پہ رکھنا، طواف کرنا اور جمعہ کا خطبہ پڑھنا اور قرآن کو ٹچ کرنا، چھونا یا کیا کرنا اس کو اٹھانا، یہ سب کیا ہے؟ حالت حدث میں، یعنی بغیر وضو کیے، یعنی تو حدث سے اکبر ہو گیا یعنی غسل کرنا واجب ہو گیا تو اس کے بغیر کیا کرنا، یہ سب کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو نماز پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وضو ہونے کے بعد ہی، وضو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اگرچہ حدث اکبر ہو یعنی غسل کرنا ہو تو غسل کرنے کے بعد کیا کرنا؟ اس کو نماز پڑھنا ہے۔ اور طواف بھی ایسے ہے، اگر حج کے لیے گئے وہاں کعبہ کے قریب کھڑے ہو گئے تو پرواہ نہیں، مگر جب طواف کرنے کا جب ارادہ ہے تو کیا کرنا ہے؟ ادھر وضو رہنا یعنی پاک رہنا واجب ہے، اور اس کے بغیر طواف کرنا کیا ہے؟ بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے طواف کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح سجدہ، ایسے ہی بیٹھے رہتے ہو تو اس وقت کہیں خوشی ملی آپ کو تو سجدہ کرنے کا ایک ارادہ ہوا کہ سجدہ کریں اللہ کو شکر کرنے کے لیے، تب بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے کیا نہیں کرنا؟ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ شکر کا سجدہ ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کو چھونا، اگر آپ لوگ گھر صاف کر رہے ہیں، کہیں گھر صاف کر رہے ہیں یعنی تو مسجد وغیرہ میں صفائی چل رہی ہے، تب کیا کرنا ہے؟ آپ کو وضو نہیں ہے یعنی تو آپ پاک نہیں ہے، تو اس وقت ہم لوگ صفائی کر رہے ہیں وہ سوچ کے قرآن کو اٹھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ بغیر پاکی کے یعنی حالت حدث میں قرآن کو بھی چھونا یا چھونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ سب باتیں کیا ہے؟ حالت حدث میں حرام ہے۔ کیا کیا بتاؤ؟ ایک ایک بتاؤ۔ نماز اور سجدہ کرنا، طواف کرنا، ہاں اور ایک بات چھوٹ گیا ہے، کیا؟ خطبہ پڑھنا، خطبہ، جمعہ کا خطبہ پڑھنا، وہ بھی کیا ہے؟ بغیر وضو کے خطبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ خطبہ جو ہے وہ ایک نماز کے مقام میں ہے۔ آپ لوگ جب مسجد میں امام آن کے بیٹھنے سے پہلے مؤذن کیا کرتے ہیں؟ ایک تلوار وغیرہ جو بنائے گئے، تلوار وغیرہ سے کیا کرتے؟ پکڑ کے کچھ بولتا ہے، معاشرہ بولتے ہیں اس کو، تو وہ بولتے وقت اس میں ایک بات بھی بولتا ہے، کیا؟ الخطبۃ تقوم مقام رکعتین، الخطبۃ تقوم مقام رکعتین، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو دو خطبہ ہے وہ 2 رکعت کے مقام میں رکھا گیا ہے، یعنی کیا ہوا؟ نماز میں جو حالت ہونا چاہیے وہی حالت اس میں بھی، خطبہ بھی ہونا چاہیے، مطلب اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ بات کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو نصیحت دے سکتے ہیں۔ نماز میں کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ بات نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ کیا ہے؟ بات کر سکتے ہیں۔ مگر وہ جو نماز کے لیے کیا کیا فرض ہے وہ سب اس میں بھی فرض اور شرط ہے، وہ اس میں بھی کیا ہے؟ شرط ہے، مطلب پاک ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کیا؟ قرآن کو چھونا اور چومنا، یہ سب کیا ہے؟ محدث کے لیے حرام ہے۔ محدث بولے تو کون ہے؟ جو پاک نہیں ہے۔ کس چیز سے پاک نہیں ہے؟ چاہے وہ حدث سے اصغر سے ہو یا حدث اکبر سے ہو۔ حدث اصغر کس سے پاک ہوگی؟ وضو کرنے سے۔ ماشاءاللہ، امید ہے سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو حدث اکبر کیا ہے؟ جو حدث غسل سے پاک ہو سکتے وہ کیا ہے؟ حدث اکبر ہے، ٹھیک ہے، سمجھے نا آپ لوگ؟ اب پوچھے تو بتا سکتے ہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا ریفریش ہونا ہے تو ہم لوگ سانس کو تھوڑا اندر لینا ہے اور باہر کرنا ہے۔ کیسے ہو؟ بریتھ ان بریتھ آؤٹ، ایسے کرو،
ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाँ, थोड़ा रिफ्रेश होना है, ठीक है। स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और उसके अलावा कुरान शरीफ पढ़ना, मस्जिद में ठहरना हदस अकबर वाले को हराम है। अब ऊपर क्या बता है, नमाज पढ़ना, सजदा करना, जुम्मा का खुतबा पढ़ना, कुरान शरीफ को छूना या उठाना, ये सब मुहद्दिस के लिए हराम है। यानी चाहे वो वज़ू नहीं है उसको हो, चाहे हदस असगर हो, चाहे हदस अकबर वाला हो, यानी वज़ू करके पाक जो होने वाला उसको भी हो, यानी तो गुस्ल करके जो पाक होने वाला है उसके लिए भी हो, दोनों के लिए क्या है, ये हराम है, यानी पाक होना है। अगरचे कोई आदमी यानी मस्जिद में ठहरना, यानी तो कुरान को पढ़ना, किसी को बगैर वज़ू के कुरान पढ़ सकता है और बगैर वज़ू के क्या मस्जिद में भी रह सकता है ना। तो ये सब हदस वाले के लिए हो सकता है, मगर किसको, हदस अकबर को सिर्फ ऐसा कर सकता है। क्या बताया, वज़ू के साथ, वज़ू के बगैर क्या कर सकता है, यानी हदस असगर वाला मस्जिद में क्या कर सकता है, रुक सकता है और कुरान को भी पढ़ सकता है। मगर हदस अकबर यानी जो आदमी को गुस्ल करना वाजिब है, वो क्या नहीं कर सकता है, हाँ, मस्जिद में ठहरना या कुरान को पढ़ना हराम है उसको। यानी गुस्ल कैसे किस किस को वाजिब होगा, हम लोग पढ़े थे, किस किस को वाजिब होगा, याद है किसी को? हाँ, उसमें एक अहम है, किसी को इसको गुस्ल वाजिब है। एक तो मनी निकलने से, यानी मनी का खारिज होना, और मुबाशरत फाहिशा करना, यानी मियाँ बीवी मिलना, और हैज़ से फारिग होना। हैज़ होने से क्या होता है, गुस्ल वाजिब होता है, हैज़ फारिग होने से गुस्ल वाजिब होता है, और निफास भी, और विलादत, यानी 5 बातें ऐसे हैं जो होने से क्या होगा, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो वैसे आदमी लोगों को, वैसे ऐसे शख्स को क्या नहीं कर सकता है, कुरान नहीं पढ़ सकता है और मस्जिद में ठहर नहीं सकता है। तो इसके अलावा क्या हदस असगर जो जिसको है, वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, नमाज में नहीं पढ़ सकते हैं, सजदा नहीं कर सकते हैं, खुतबा नहीं पढ़ सकते हैं, और कुरान को छू नहीं सकते हैं और उठा नहीं सकते हैं। समझे ना? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलें इंशाअल्लाह। तो और एक बात, हैज़ निफास रहने में रोज़ा रखना, जिमा करना, नाफ और घुटने के दरमियान लज्जत की खातिर, हैज़ और निफास रहने वाली औरत को रोज़ा रखना। हैज़ और निफास किसको, सिर्फ औरत को हो सकती है ना, तो हम लोग गुस्ल के बयान में पढ़े थे। तो हैज़ निफास रहने वाली औरत को रोज़ा रखना और जिमा करना और नाफ और घुटने के दरमियान लज्जत की खातिर कुछ करना क्या है, हराम है। यानी जिस औरत को गुस्ल करना वाजिब है, यानी हैज़ निकलने से और निफास निकलने से क्या हुआ, उसको गुस्ल वाजिब हो गया, तो वैसे औरत से क्या करना, जिमा करना, और उसको, वो औरत को क्या, रोज़ा रखना, और वो औरत के साथ, यानी मियाँ बीवी हो तो वो औरत के साथ नाफ और घुटने के दरमियान, यानी शर्मगाह में, वहाँ सब उसके लज्जत के खातिर, शहवत के खातिर क्या नहीं कर सकते, उधर कुछ नहीं कर सकते, वो करना क्या है, हराम है। और है हज में दाखिल होने के बाद से हैज़ शुरू हुआ, किसी औरत को हज करने के लिए गई और हज के लिए जैसे दाखिल हो गई तो क्या हुआ, हैज़ शुरू हो गया, तो तवाफ़ के अलावा, यानी तवाफ़ में क्या होना है, पाकी होना है, वो चाहे हदस असगर हो या अकबर हो।
اگر حدث اکبر ہو گئی اس کو یعنی حیض نکل گئی تو کیا طواف نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کیا ہے باقی وغیرہ جو عبادات ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں۔ اگر حیض ختم ہو گئی اس کی تو پاک ہونے کے بعد کیا کرنا، طواف پورا مکمل کرنا ہے۔ بتا رہے ہیں قرآن حدیث پڑھنا، اذان کہنا یعنی اذان دینا، قبر زیارت کرنا، مسجد میں داخل ہونا، میدان عرفات میں ٹہرنا، جمرات کو پتھر مارنا اور نیند کا ارادہ کرنا وغیرہ اس باتوں کو وضو کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ کیا سمجھے آپ لوگ؟ ایک اور نئی بات ہے، قرآن پڑھنا اور حدیث پڑھنا، اذان دینا اور قبر زیارت کرنا، ہم لوگ مزار پہ پورا جاتے ہیں ہے نا، قبر زیارت سب کرتے ہیں اور یہ سب کرنا، اور مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں داخل ہونا چاہے پاکی کے ساتھ یا بغیر پاکی کے ساتھ، یہ سب بغیر پاکی کے ساتھ کے بارے میں بتا رہا ہوں، پاکی کے ساتھ بھی کیا کرنا، اور میدان عرفات میں ٹہرنا اور جمرات کو پتھر مارنا، یعنی جمرات کو پتھر مارنا بولے تو ہاں انشاءاللہ جب ہم لوگ کیا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 3 بڑے شیطان کا جو پتھر رکھا ہوا ہے تو وہاں کیا کریں گے سب لوگ 7 پتھر کیا کریں گے، وہ شیطان کے جو پتھر اس کو ماریں گے، ہاں تو اس کو بولتے جمرات، تو وہ ادھر جا کر کیا کرنا، پتھر مارنا اور نیند کا ارادہ کرنا، یعنی رات کو آپ لوگ جب سونے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، سونے کے لیے جب بستر پر جاتے ہیں تب یہ سب باتیں کرتے وقت کیا کرنا، وضو کرنا کیا ہے، سنت ہے، چاہے وہ حدث اصغر والا ہو یا اکبر والا ہو، یہ سب کیا کرنا، یہ سب کے لیے وضو کرنا کیا ہے، سنت ہے، سمجھے؟ حدث اکبر ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے ہیں، یہ سب بات آپ کو معلوم ہے نا، اور حدث اصغر ہے تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، بغیر دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، کچھ حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر وضو کر کر قرآن پڑھے، حدیث بھی پڑھے اور اذان دینا، یہ سب کیا ہے، سنتوں میں شامل ہوتا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے کیا کرنا، وضو کرتے ہوئے سونا کیا ہے، سنت ہے۔ اور یہ سب باتیں ہیں جو کہ آج ہم لوگ پڑھے ہیں، تو سب سے پہلے کیا پڑھے تھے ہم لوگ، جو چیز حدث اصغر میں بھی اور حدث اکبر میں کیا ہے، حرام ہیں، جو نہیں کر سکتے، بغیر پاکی کے نہیں کر سکتے ہیں، اور کچھ چیز کیا ہے عورتوں کے لیے خاص ہے، کیا ہے وہ حیض اور نفاس کے وہ وقت میں کیا روزہ رکھنا اور جماع کرنا، ناف اور گھٹنے کے درمیان کچھ لذت کے خاطر کیا کچھ کام کرنا، کیا ہے، یہ سب حرام ہے، سب بولے تھے ہے نا۔ اور اس کے بعد وضو کرنا کب سنت ہے، کب وضو سب کرنا سنت ہے، قرآن پڑھتے وقت اور حدیث پڑھتے وقت، اذان دیتے وقت، اور نیند سونے کے لیے اگر ارادہ کرتے ہو تب، مسجد میں داخل ہوتے وقت، یہ سب کے وقت کیا کرنا، اور میدان عرفات یعنی جب انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے حج کے لیے جائیں گے تب عرفات 9 ذی الحجہ میں عرفات ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ادھر وہ حاجی لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر عرفات میں جا کر سب کے لیے، سب مومنوں کے لیے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس وقت ادھر جاتے وقت بھی وضو ہونا ضروری نہیں ہے، مگر کیا وضو کرنا کیا ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمرات میں یعنی پتھر پھینکتے وقت ادھر بھی کیا وضو کرنا سنت ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو کہ آج ہم لوگ پڑھے ہیں، تو اس کو کیا کرنا ہے، آپ لوگ دھیان سے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور استاد کو آپ لوگ سنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے آپ لوگ پورا سمجھ گئے ہوں گے، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو کیا کرنا، اپنے استادوں سے پوچھنا ہے، پوچھ کے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حرام جو چیز ہے اس سے کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے اور بچنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا کیا کرنا، اس کو محنت کر کے مشق کرتے ہوئے اس کو یاد کر کے اپنی زندگی میں کیا کرنا، عمل میں لانا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ پڑھے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم